زمینوں کے مالک، مکان کے مالک، ایک ایک مربے کے مالک. بچہ پیدا ہوا، سن نہیں رہا، بول نہیں رہا، بیچ کے پورا کر لیتے. 22 سال ہو گئے، لوگوں کی گود اجڑی ہوئی، عورتوں کی دوسری شادی کی، پھر بھی گود آباد نہ ہوئی، تیسری شادی کی. فرمایا بندے تجھے کس نے کہا؟ عورت بیٹی بیٹا دیتی ہے، یہ تو اللہ دیتا ہے. نقشے تو نے بدل کے دیکھ لیے، گھر تو نے بدل کے دیکھ لیے، مکان تو نے بدل کے دیکھ لیے، چوڑے چھوٹے پتلے اچھے مکان، چٹے گورے مکان بدل کے دیکھ لیے، لیکن اس مکان کو تو میں نے آباد کرنا تھا. اے میرا بندہ، اللہ اکبر، تو نے ہر جگہ سے مدد مانگی، کاش میرے سے بھی مدد مانگتا. اگر تو میرے سے مدد مانگتا تو میں اتنے دروں پر تجھے جانے کی توفیق ہی نہ دیتا. اپنے طرف کیا نہ دیتا زحمت میں تجھے جانے کی. مدرسے کے محتمی حضرات سے کہوں گا، طالب علموں سے کہوں گا، میرے عزیزوں، بچے پڑھانے والے قرآن حضرات سے کہوں گا، اور خود بھی میرا عزیز اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا، آپ رات کی تہجد کے سجدوں کو یقینی بنا لو. اللہ جل شانہ دل کی مشکلات اور پریشانیوں کو رات کے سجدوں کی برکت سے ختم فرما دے گا. ایک بندے کے 4 بیٹے 4 بیٹیاں، کل 8 ہو گئے، یا 2 4 کم یا 2 4 زیادہ. اولاد تو سب کی برابر ہے، خون تو ایک ہی ہے، ہر ایک کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن 4 5 میں سے ایک بچہ لاڈلا ہوتا ہے. اس کے لاڈ پیار کو دیکھ کر ماں بھی کہتی ہے میری نہیں سن رہا ہے، تیری سن رہا ہے، حالانکہ بیوی اس کی میں ہوں. بڑا بھی کہتا ہے نہیں تیری باپ سنے گا، تو منا، تو پہلے گل کر پھر اسی گل کریں گے، سانو پتا تیری گل ابا موڑے گا نہیں. فرض تو نماز ہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، ساری نمازیں فرض ہیں، ساری اللہ کی نماز ہیں، لیکن سب سے لاڈلی جس کو لاڈو نماز کہا جاتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے. فرمایا بندے جب تہجد کے سجدے کے لیے بیٹھتا ہے، سجدہ کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی اتنی لاڈلی نماز ہے، اس وقت تک یہ تجھے اٹھنے نہیں دیتی جب تک مالک کائنات کے خزانوں سے تیری جھولی نہ بھروا دے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، عشاء کی نماز 7:30 پونے 8 بجے ہو رہی، فجر کی نماز میرے عزیزو 6:15 بجے ہو رہی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 6.25 گھنٹے یہ، 4.5 گھنٹے وہ، میکسیمم آپ 10 گھنٹے لگاؤ. 10 گھنٹے میں پانی کی پیاس کے لیے تو اٹھا، قبر کی آگ بجھانے کے لیے نہ اٹھا. میرے عزیزو اٹھ کے اپنے بچوں کو تو دیکھا، مصلی پہ جا کے خدا کا دیدار ہی نہ کیا ہے. اب خریداری کا زمانہ شروع ہو جاوے گا. خدا کے واسطے کردار وہ لے کے آنا جو کردار مدینے والا دے کے گیا، لباس وہ لے کے آنا جس لباس کے پہننے کی اجازت مدینے والا دے کے گیا ہے. تمہیں دنیا اپنی طرف پھیرے گی، دنیا تمہیں اپنی طرف گھیرے گی، اور دنیا تمہیں اپنی طرف پھیر پھیر کے کہے گی بجیے لے جا، 300 روپے کے 2 جوڑے لے جا. خبردار ایسے جوڑے کو بے شک کوئی فری میں منتیں کر کے تیرے گھر دے کے جاوے، ایسا جوڑا جو تیری غیرت اور کردار پر انگلی اٹھاوے، خبردار گھر کی دروازے سے پار نہ کرائیو. اب یہ سارے کھٹے پٹے لباس آئیں گے، سارے انسیلے لباس آئیں گے، کہیں سے ٹوٹے ہوئے، کہیں سے پھوٹے، کہیں سے جڑے لباس آئیں گے. اور تمہیں بھی تمہاروں کو کیا ہو گیا، تمہیں بھی وہ لباس پسند آئے گا جس کا پاجامہ پورا کوئی نہیں، جس کے بازو پورے کوئی نہیں. چھوٹی بچی کرا رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے ابا مجھے یہ لباس نہ پہنا. دکان پہ لے کے گئے، وہ لباس اتارا، انہوں نے کہا یہ مہنگا ہے، کدو دے بات کوئی نہیں، یہ نیا سال کا ماڈل ہے. بچی سو رہی ہے، اس کے کندھے کو یوں کر کے تم نے لباس لگایا، پھدک کے اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا ابا جی یہ کیا کیا، اس نے ساری میری حیا کا ابا جنازہ نکال کے رکھ دیا. کہ کیا بول نہیں سکتی، چوسنی منہ میں سے گر گئی، رونے لگ گئی. پنکھے کی ہوا کے نیچے اس کو رکھا، بعد میرا عزیزو چپ نہ ہوا. کسی نے کہا اس کی قمیض اٹھاؤ، کوئی چیز تو نہیں کاٹ رہی، سارا جسم پاک تھا. بس وہ چڑھ چڑھ کے سوتی ہوئی اٹھتی ہوئی رو رو کے باپ کے بال داڑھی پکڑی تھی، اپنی اماں کا برقع کھینچ رہی تھی کہ اماں خدا کے واسطے یہ دکان نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، اسے مجھے باہر یہاں سے لے جا. لیکن میرے عزیزو ہم نے زبردستی لباس پہنایا، ماں نے دونوں بازو پکڑ کر یہاں سے بال پکڑ کر لباس پہنایا. خالہ نے کہا میرے کو لے کے آ جا، ابا نے کہا بٹن میں لگا دوں. پھر آخری حد تک جب وہ پھٹا ہوا لباس میرے عزیزو، جس کے بازو کوئی نہیں، جس کے پاجامے کا کپڑا کوئی نہیں، یہ پہنتی رہی اور یوں ہچکیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی روتی رہی. یہ سوتی سوتی بھی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی. کہ ابا تو نے جو میرے پہ ظلم کیا، تجھے خون کی آنسو رونا پڑے گا، تجھے کڑوا زہر کا پیالہ پینا پڑے گا. میں نے کہا بتا اس ابے نے تجھے تھپڑ مارا؟ نہیں. اس ابے نے تجھے مکہ مارا؟ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟
کہ یہ لباس میرے قابل تھا جو پھٹا ہوا لباس میرے باپ نے عید کے دن انعام کے دن پہنا دیا. میرے ابے کو سمجھائے اب بھی وقت ہے, اس لباس کی میری پہچان نہ ہونے دے, اس لباس کو میرے دل کے قریب نہ ہونے دے. آج میرے باپ نے پھٹا ہوا لباس اپنی مرضی سے مجھے پہنایا. 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی, میں علاقے میں اپنے باپ کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دوں گی. پھر 4 بھائی میرے آگے بڑھیں گے, میں تیرے منہ تے ماراں گا, کھلا ماروں گا. امی نو سمجھا دوپٹہ لے, وہ کہے گا بغیر تو ہو, بچپن میں ننگا سر کی پہچان تم نے کرائی, اب دوپٹے کی پہچان مجھے کوئی نہیں آئے گی. خوراک بھی اپنے بچوں کو میں تو یوں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو, اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی, کالج پڑھاؤ تمہاری مرضی, یونیورسٹیاں پڑھاؤ تمہاری مرضی, لیکن کم از کم 16 سال تک اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو. دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کے لیے علیحدہ روم بنا دیے, سٹڈی روم علیحدہ بن گیا, اور میرا عزیزو کھیلنے کمرہ علیحدہ بن گیا. اپنے اپنے کمرے میں سونے کا ہونا جی, ہونے تو سونے گے, ہونے تو کلے سونے کے, میرے بچے جوان اکیلے سونے سے جوان بنتے ہیں. ایک کمرے میں 6 چرپائیاں ہوا کرتی تھی, ایک کمرے میں ویڑے میں میرے عزیزو 10 منجے بچھا کرتے تھے. اس کنارے اماں کی چرپائی, اس کنارے ابا کی چرپائی. باپ پانی پینے کے لیے اٹھتا, کسی بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے چلا جاتا. اماں پیشاب کرنے کے لیے اٹھتی, کسی کی رضائی سیدھی کر کے چلی جاتی. اگر ماں باپ کو زیادہ پیار آتا تو بیٹے ہی بیٹے کا ماتھا چوم کے چلے جاتے, اور چلتے بھی یوں دیکھ کے جاتے, دل میں کہتے اللہ اس کی خیر کرنا. رب اکبر کی قسم ہے وہ دعا خیر بلکہ اتنی ساتھ چپک جاتی کہ جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرا دیتی. نمونہ ابا کو اولاد کے لیے بننا چاہیے تھا, نمونہ اماں کو اولاد کے لیے بننا چاہیے تھا. جب تم نے اولاد کے لیے نمونہ بننا چھوڑ دیا, ان کا کردار کا نمونہ بننا چھوڑ دیا, تو انہوں نے موبائلوں میں اپنے کردار کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پھر ہر قسم کے موبائل کے اندر ہر بے حیائی آئی. اللہ اکبر, جب تیری غیرت تیری داڑھی کا آیا, تیرا برقع ان کے کردار پر اثر نہ کر سکا, تو ان کے کردار پر وہ چیز اثر انداز ہو گئی جس کو آمنہ کے لال نے اور آمنہ کے لال کے خدا نے لعنت کہا ہے. شادی ہوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی بیٹی کی. صحابہ کے بعد سب سے بڑا حدیثوں کا حافظ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ. شادی ہوئی, سسرال کے اندر میرے عزیزو بیٹی رخصت کر دی. اگلے دن ساس نے دروازہ بجایا, ناشتہ نہ مانگا, کھانا نہ مانگا, پانی نہ مانگا. اگلے دن سسرال میں ساس نے دروازہ بجایا اور کہنے لگی بیٹی بہو دروازہ کھول. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں کیا بات ہے, کیوں دروازہ کھولو؟ کہ بیٹی محلے والی عورتیں تجھے دیکھنے کے لیے آئی ہیں, صبح سے میرا سر کھا رکھا ہے, کیسی سونی بہو لے کے آئی, دکھاتی کیوں نہیں؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں مشورہ ہے تیرا حکم ہے. کہ بیٹی مشورے حکم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ اماں مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے مانو یا نہ مانو. اگر تیرا حکم ہے اماں جی مجھے ماننا پڑے گا, تو بڑی ماں کی بجا. فرمایا بیٹی یہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں, تو بس یہ بات بتا کہ تو نے منہ نہیں دھویا ہوا, کیا تو بیمار ہے, اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ اندر سے رونے کی آواز ہے اماں میری مجبوری ہے. کہ بیٹی کیا مجبوری ہے؟ کہ اماں تجھے کیا بتاؤں, میری تربیت عام آدمی نے نہیں کی, میری تربیت کرنے والا میرا باپ احمد بن حنبل ہے. اللہ کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی نہیں دکھایا ہے. سبحان اللہ, مرد نہیں عورت. اما آج تک میں نے بے نمازی عورت کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا. اب بتا سسرال بچاؤں کہ اپنے باپ کی غیرت بچاؤں؟ ہائے, ساس رونے لگ گئی, اس کے ساتھ جو محلے کی عورتیں تھیں وہ بھی رونے لگ گئی. فرمایا احمد بن حنبل کی بیٹی باپ کی دی ہوئی قسم بچا لیے, اے بیٹی پردہ بچا. تھوڑی دیر کے بعد سناٹا سا ہو گیا. امام احمد بن حنبل کی بیٹی کہہ لگی اماں کہ بیٹی نہ تو اندر بیٹھی رہے. محلے والی چلی گئی کہ اماں ناراض ہو کے چلی. فرمایا نہیں 70 عورتیں باہر کھڑی تھی. یہ جاتے ہوئے کہ کہہ گئی احمد بن حنبل کی بیٹی خدا تیری حیاتی ہوئے, اللہ اکبر. اس وقت تک آ کے تیرے دروازے پہ کھڑے نہیں ہوگی جب تک 5 وقت کی پکی نماز نہیں بن جائے گی. جب باپ ہی کپڑے اتار کے بیٹی کے سامنے آئے گا, بیٹی کہاں باپ کے سامنے کپڑوں کا حیا کرے گی؟ جب باپ کا حولیہ میرے عزیزو انسانوں جیسا نہیں ہوگا. میرے عزیزو باپ کو اللہ اکبر, یہ بھی کوئی بات تھی مولوی جی؟ کرکٹ کا کھلاڑی ہماری اولاد کو متاثر کر گیا, والی بال ٹک ٹاکر اولاد کو متاثر کر گئے, باپ کا کردار متاثر نہ کر سکا. اس کی ماں بھی میرے محترم دوستوں بزرگوں کہہ رہی ہے اللہ کرے اپنے پیوتے نہ جاوے, اللہ کرے بھئی بتا تو صحیح کون سی غلطی ہے.
رات کو بستر پہ اس کے ساتھ لیٹتی ہے، صبح ناشتے پروٹھے بنا کے دیتی ہے، کپڑے اس کے دھو کے دیتی ہے، منجا بستر اس کا بچھا کے دیتی ہے، تیری شوہر میں ایسی کون سی کمی ہے کہ کہتی اللہ میری اولاد اس پہ نہ بھیجنا۔ یعنی میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نے باپ ہونے کے باوجود اپنا کردار اتنا مشکوک بنا لیا کہ ہماری گھر والی بھی اس کردار کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آج میرے عزیزو ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹی باپ کے سامنے، بیٹا نہیں، بیٹی باپ کے سامنے آنکھیں کھول کے کھڑی ہے، باپ نے جھڑک دیا بیٹا 4 دن روٹی نہیں کھا رہا۔ تمہارے باپ ایسے تھے، تمہاری ماؤں کا کردار ایسا تھا جو کردار آپ نبی کی امت کے سامنے اس وقت پیش کر رہے ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بس یہی ہیں، انہی کی ذات کو نمونہ بنایا اور کسی کی نہیں چلے گی، بس یہی ہیں۔ معراج کا دولہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، بڑے کھل کھل کے باتیں کر رہے تھے، بڑے مسکرا کے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا جب معراج کے سفر سے واپس آیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اترا دیکھا، میں نے آنکھوں میں پانی دیکھا، چہرہ غمزدہ دیکھا۔ میں نے کہا اے موسیٰ، جب میں اوپر گیا تو ہنس رہا تھا، نیچے واپس آئے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، میں سمجھا میں اللہ کا کلیم ہوں اور آج یہاں بھی میرا چلے گا، وہاں بھی میرا چلے گا۔ جب آمنہ کا لال تو میرے سے آگے بڑھ کے اوپر چلا تو مجھے پتہ لگ گیا میں کلیم اللہ نیچے رہ گیا، حبیب اللہ اوپر چلا گیا۔ کون سا ایسا اعزاز ہے کہ 4000 نبیوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام آپ کو مجھے ہمارے نبی کے ذریعے سلام بھیج رہا ہے۔ آپ کی میری تربیت کے لیے، آپ کی میری زندگی کے لیے، آپ کی میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کا اولو العزم پیغمبر آپ کو مجھے مشورے دے رہا ہے۔ کہہ دینا جنت چٹیل میدان ہے، اس کا باغیچہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ بس میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، جب مال گم ہو جائے تو تھانے میں رپٹ درج کرائی جاتی ہے، جب کردار گم ہو جائے تو مسلح پہ بیٹھ کے رپٹ درج کرائی جاتی ہے۔ جب اولاد سے اتنی بھی امید چھوٹ جائے کہ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا بھی دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا، جب اولاد کی اتنی بھی امید نہ رہے میرا بچہ مجھے غسل دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا، تو میرے بھائیوں دکان پہ کم بیٹھو، گھر میں زیادہ بیٹھو، اور گھر میں تھوڑا سا وقت مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کو دکھاؤ۔ ایک نہ ایک دن خدا پاک کی قسم، وہ سننے والا جاننے والا تیری ہچکیوں کو بھی سن رہا، تیرے دل کے رازوں کو سن رہے، جس دن اس نے اشارہ کر دیا تقدیر بھی پھر جاوے گی، تیرے میرے دل بھی پھر جائیں گے۔ ایک دعا اپنے لیے کیا کرو، ایک دعا اپنی اولاد کے لیے کیا کرو، اپنی ذات کے لیے آج کے بعد بے شک میرے عزیزو تمہیں عربی آوے نہ آوے تم نے اپنی لیے دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، جو آپ نے بن مانگے مجھے کلمہ ماں کی گود میں دیا تھا، اے اللہ آپ میرے پہ کرم فرمائیے، جو مجھے گود میں کلمہ ملا تھا اللہ وہ مجھے قبر میں کلمہ لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ خاتمہ ایمان پر اللہ سے ہر وقت مانگا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ مال بل مانگے دے دیا، یا اللہ کا مکان کاروبار دے دیا، ایک چیز مانگ رہا ہوں انکار نہ کرنا، یا اللہ مجھے میری اولاد کو میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سور بنا دے، میرے دل کی ٹھار بنا دے، میرے بچوں کے کردار کو نتیجہ یہ نکلے میرا بچہ مجھے تنخواہ دے یا نہ دے کردار میں اتنا اعلیٰ ہو میدان محشر میں میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جائے۔ دو کام میرے لاڈلو میرے پیارو، دو کام آج سے شروع کر دو۔ اپنے گھر میں تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اپنے گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھا کرو۔ یہ ننھی ننھی سرائیاں گھر میں پھدکتی پھر رہی ہیں، ننھے ننھے کھلونے گھر میں بیٹی پوتا پوتی دوڑتے پھر رہے ہیں، وہ تمہیں 1 دن 2 دن 3 دن مصلی پہ دیکھ کے کہیں گے بابا یہ کیا کر رہے ہو، دادا یہ کیا کر رہے ہو،
کہنا بیٹی دکان پہ بیٹھا دیکھا، دکان پہ جا کے بیٹھتا ہوں مال ملتا ہے، اللہ اکبر مصلی پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے خدا مل جاتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بٹھا کے دکھاؤ، تھوڑی دیر روزانہ قرآن پاک کھول کے بیٹھا کرو، پڑھنا آوے تب بھی نہیں پڑھنا آوے تب بھی، ایک دن 2 دن 4 دن بعد بچہ پوچھے گا دادا کیا پڑھ رہا ہے، کہ بیٹا جو تو صبح 7 بجے اتنا بڑا بیگ کندھے پہ رکھ کے اسکول پڑھنے جاتا ہے، اللہ اکبر اس سے دنیا کا مال ملتا ہے، جو یہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں دنیا بنانے والا اس کے صدقے مجھے آمنہ کا لال مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔